بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آج آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ جو آج کل خواتین کے مسائل ہیں یا بچیوں کے جو مسائل ہیں ان پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گی کہ آپ کے ماہانہ نظام کیسا ہونا چاہیے یا کب شروع ہونا چاہیے۔ پہلے یعنی کہ 20-30 سال پہلے لڑکیوں کو مینسز جو تھے وہ تقریباً 15 سے 16 سال یا 13 سے 15 سال میں آتے تھے، لیکن اب حالات اور ماحول کی وجہ سے مینسز جو ہے یا سن بلوغت وقت سے پہلے ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے کہ اب 9 سال 10 سال کی لڑکی کو مینسز آ رہے ہیں۔ اب اس میں ہم جو اس کے کاز جو آج کل بہت زیادہ آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ماحول ایسا ہے آپ کا کہ اس کی وجہ سے جو ہے لڑکیاں وقت سے پہلے ہو رہی ہیں، غذائیں ہماری ایسی ہیں، ہماری تربیت ایسی ہے، یا جو بھی آپ اس کو سمجھیں، خاص طور پہ ہماری غذائیں، ہمارا ماحول رہن سہن وہ بہت زیادہ ہے خراب۔ اس کی وجہ سے جو ہے لڑکیاں وقت سے پہلے آ رہی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو ہے آپ کا نیٹ ہے، موبائل ہے، جو آج کل بچہ پیدا ہوتے ہی موبائل ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کی غفلت کہہ لیں یا ان کا محبت یا لاڈ پیار لڑکیوں سے کہ وہ، اور ظاہر ہے حالت آج کل کے حالات بھی ایسے ہیں کہ لڑکیاں صرف پڑھائی کی طرف دھیان دیتی ہیں، تو اس حساب سے جو ہے ان کا فزیکل ورک نہیں ہوتا۔ فزیکل ورک سے مراد یہ کہ آپ کی باڈی موومنٹ میں نہیں آتی، صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لڑکی اگر اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے تو وہ وہاں پہ بھی بیٹھی رہتی ہے، ٹھیک ہے، گھر میں آ کے بھی وہ پڑھائی کا ٹینشن ہے یا جیسا بھی ہے تو وہ اس میں بھی مصروف رہتی ہے، تو زیادہ تر آپ کا کام جو ہے بیٹھنے کا ہے، اور اس کے بعد لیٹنا، یا موبائل کی وجہ سے پڑھائی ہو رہی ہے، جیسی بھی پڑھائی، وہ لیٹنا بیٹھنا، بس اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے۔ بہت سے گھرانوں میں یہی ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو جہاں لڑکیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، گھر کے کاموں میں دلچسپی لے رہی ہوتی۔ پھر ہمارے پاس پہلے اسکول جو تھے وہ بہت بڑے بڑے اسکول ہوتے تھے، ان میں گراؤنڈس ہوتے تھے، لڑکیاں اس میں کھیل لیتی تھیں۔ اب نہ اس طرح کے اسکول ہیں، نہ اتنے بڑے بڑے گھر ہیں کہ آپ جو ہے اس میں واک کر سکیں یا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بھی ریزن آ گیا۔ پھر موبائل نیٹ نے بہت زیادہ وقت سے پہلے جوان کر دیا۔ اب مینسز جو کہ وقت سے پہلے آ رہے ہیں تو وقت سے پہلے بند بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے 50 سال 60 سال کی عمر میں جا کے جو ہے لیڈیز مینوپاس میں جاتی تھی، اب 35 میں، ارلی میں یا 40 میں پیریڈس بند ہو رہے ہیں۔ یہ بھی سب اسی وجہ سے ہارمونل پرابلمس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب پیریڈس وقت سے پہلے آئیں گے تو ظاہر ہے اس کی صحت پہ بھی اثر ڈالتے ہیں۔ بعض اوقات لڑکیوں کو میسز جو ہیں بہت تیز آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، بعض اوقات 1 مہینے آ کے پھر نہیں آتے، ٹھیک ہے، وہ پھر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس میں آتے ہیں، چونکہ مینسز ہارمونس ریگولر ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ 1 سال تک، جیسے لڑکی کو میسز سٹارٹ ہوئے، آپ 1 سال اس لڑکی کو ٹائم دیں، اس کے ہارمونس کو دیکھیں کیسے 1 سال میں سیٹنگ بن جاتی ہے۔ بالفرض 1 سال کراس بھی کر گیا اور اس میں مینسز کا کوئی سیٹنگ نہیں بنی کہ وہ یا تو آ نہیں رہے یا بار بار آ رہے ہیں، تو پھر آپ کسی بھی ڈاکٹر سے، طبیب سے کنسلٹ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا نارمل ماہانہ نظام جو ایک وقت سے پہلے شروع ہو رہا ہے۔ دوسرا ایک اور چیز ہے، وہ ہے مینوریجیا۔ مینوریجیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیریڈس تو ٹائم پہ آ رہے ہیں لیکن بہت ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے۔ لڑکیوں کو آج کل اس کا بہت ایشو ہے کہ بہت ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے، اس میں کلاٹس آتے ہیں، ٹکڑے آتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکیاں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں، دبلی پتلی ہوتی ہیں اور اینیمک ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی آپ کے ہارمونس کی وجہ سے۔ ڈائٹ ایسی ہے کہ ہم نارمل ڈائٹ نہیں لیتے، گھر کا کھانا نہیں کھاتے، اسکول کالج جا رہے ہیں تو وہاں پر بھوک لگی تو برگر کھا لیا، پیپسی پی لی، یہ کر لیا، پیٹ تو بھر گیا آپ کا، لیکن اس میں آپ کے لیے کوئی اچھی طاقت والی کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ لوگ کوشش کریں اپنی لڑکیوں کو یا جو بھی خواتین ہیں وقت پہ کھانا کھائیں اور پراپر بیلنس ڈائٹ لیں۔
مطلب یہ نہ کریں کہ بھوک لگ رہی ہے تو برگر منگا لیا، وہ کر لیا. آپ پراپر کھانا کھائیں جس میں آپ کے کیلشیم، آئرن، فاسفورس، وائٹامن سب موجود ہوں. آج کل سردیاں ہیں تو آپ جتنی بھی سیلیڈ آ رہی ہے، جتنی بھی سبزیاں آ رہی ہیں وہ سب لیجیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہمارا ہے میٹوریجیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مینسس آپ کو اس مہینے آئے، اس کے بعد آپ نے نہایا، اس میں بھی ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے، لیکن اس کے 3-4 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد پھر دوبارہ سے بلیڈنگ ہو گئی. اور پھر وہ چلتے ہیں، لمبے چلتے ہیں، مہینہ بھی چلتے ہیں، 2 مہینے بھی چلتے ہیں، کبھی 10 دن چلتے ہیں، کبھی 15 دن چلتے ہیں. تو یہ بھی اسی ہارمونل ہی پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہمارا ایک اور ہے کہ جس میں مینسز ہی نہیں آتے، ایمنوریا. یہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے لڑکیوں کو، خاص طور پہ کہ 1 مہینہ پیریڈس آتے ہیں پھر 6 مہینے نہیں آتے. تو عموماً لوگ جو ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو پلس کھلاتے ہیں، فیملی پلاننگ کی پلس کھلاتے ہیں. وہ 3 مہینے ریگولر کھانے کے بعد وہ پھر ان کو پیریڈس آ تو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر لمبے عرصے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. جب تک وہ دوائیں کھاتے ہیں تو وہ آتے رہتے ہیں، اور جیسی دوا چھوڑیں گے ویسے بند ہو جاتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہیں پلس کی طرف نہ جائیں، یعنی کہ ہارمونل تھراپی کی طرف نہ جائیں. آپ طب کی طرف آئیں. طب میں آپ کے بہت سے مسائل کا حل موجود ہے، ساری چیزوں کا. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو اس ذریعے سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ برائے مہربانی آپ کسی بھی عمر میں ہیں، کسی بھی ایج کی ہیں، تو اس میں آپ جو یوٹیوب پہ، فیس بک پہ آپ لوگوں کے ٹوٹکے آتے ہیں یا بہت سی دواؤں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے. ایون یہ کہ جیسے ہمارے باورچی خانے میں جیسے بہت سی چیزیں ہیں، دال چینی، میتھی دانہ، یہ سب، کلونجی، یہ سب بتایا جاتا ہے، اس کے فوائد ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے آپ اس طرح استعمال کریں تو یہ ہوتا ہے، اس طرح استعمال. تو برائے مہربانی آپ لوگ یہ چیزیں استعمال نہ کیا کریں، اس لیے کہ ہر چیز کا اپنا مزاج ہوتا ہے. فائدے بے شک ہیں لیکن ان کے نقصان بھی ہیں. ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ ہے کہ شاید ہمارے جو ہے طب میں یا ہماری یہ جو ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں ان میں کوئی بھی جو ہے نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، بہت نقصان ہوتا ہے. تو بہتر ہے آپ اگر کسی چیز کو استعمال کر رہے ہیں، ٹوٹکا کوئی استعمال کر رہے ہیں، تو کسی ریلائبل حکیم سے، طبیب سے، ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کریں. کیونکہ ہمارا پریکٹس کے دوران ہم نے بہت سے ایسے پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ جو بیچارے صرف انجیر مسلسل استعمال کرنے سے ان کے جو معاملات سامنے آئے وہ لا علاج ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ خاص طور پہ جو ہارمونل پرابلمس ہوتے ہیں لڑکیوں کی یا خواتین کی، ان میں تو کوئی بھی ٹوٹکا استعمال نہ کیا کرے. ٹھیک ہے. اور ایمنوریا کے لیے یعنی کہ مینسس آپ کو بالکل نہیں آتے یا 6 مہینے بعد آتے ہیں، سال بعد آتے ہیں، 2 مہینے بعد آتے ہیں، ان میں اکثر بلکہ زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ ٹوٹکے استعمال کرتی ہیں جس کا رزلٹ بہت خراب آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کے مینسس سائیکل کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا. سب سے بڑا ایشو جو آج کل آ رہا ہے وہ یہ ہے پی سی او، پالیسسٹک اووریز. ٹھیک ہے. یہ آج کل ہر 99 لڑکی میں ہے، خواتین میں بھی ہے، لڑکیوں میں بھی ہے، جن کی وجہ سے انفرٹیلیٹی یا بانجھ پن کی شرح بہت زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ان میں ماں بننا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پریگنینسی بہت مشکل سے کنسیو ہوتی ہے. اب اس کے ریزنز کیا ہیں؟ ریزنز میں سب سے بڑا جو ہے وہ یہی کہ وقت سے پہلے بلوغت، اس کے بعد آپ کا نیٹ، موبائل، 24 گھنٹے کا موبائل نیٹ، اگر آپ اس میں کچھ اور نہ بھی دیکھ رہے ہو اور اپنا صرف پڑھائی کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں یا نالج کے لیے کر رہے ہیں تو بھی وہ آپ کے دماغ پہ بہت بری طرح اثر ڈالتا ہے. آنکھوں کے لیے، دماغ کے لیے بہت نقصان دہ ہے موبائل، نیٹ، پی سی وغیرہ. ٹھیک ہے. سب سے بڑا مین ایشو تو یہی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم آ رہی ہے. اس کے بعد دوسرا آپ کا آ جاتا ہے فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، جو آج کل ہر گھرانے میں ایک فیشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. ہر وقت باہر کا کھانا کھانا یا منگوانا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے چکن، فارمی چکن، فارمی انڈا. یہ بہت نقصان دہ ہے اور آج کل ہر گھر میں تقریباً ڈیلی ہی چکن بن رہی ہوتی ہے. اس کے باوجود کہ میڈیا پہ ہر جگہ پہ
کہا جاتا ہے کہ بھئی نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ اسی کو پریفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری ڈائٹ میں سبزیاں بالکل نہیں ہیں، بہت کم ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب بھی ہیں، سبزیوں کا بھی ایشو ہے۔ پھر ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو آج کل ہو رہا ہے وہ میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا، فزیکل ورک نہیں ہے، لڑکیاں کام نہیں کرتی۔ کام کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی باڈی کو نہیں ہلاتی، یعنی کہ آپ اسکول گئے وہاں بیٹھے رہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ ہمارے اسکول میں مطلب 2-3 منزلیں ہیں، ہم اس میں چڑھتے اترتے ہیں، ایک کلاس ہم وہاں سے لیتے ہیں، ایک کلاس ہم وہاں سے لیتے ہیں، ہمارا ہر وقت کا بھاگ دوڑ ہے، اسکول سے آنا، گھر پہ آنا، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو اوپر چڑھنا نیچے اترنا ہے، یہ کسی کاؤنٹ میں نہیں آتا، بلکہ الٹا آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اسٹیپس جو ہیں سلو چڑھیں اور سلو اتریں، ٹھیک ہے۔ فزیکل ورک سے مراد میری یہ ہے کہ آپ گھر کے جو کام کاج ہوتے ہیں، جیسے جھاڑو پوچھا ہوتا ہے، اس میں آپ نماز پڑھنا، یہ سب جو ہے بہت معنی رکھتا ہے۔ اس میں آپ کی پوری باڈی کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ نیچے بیٹھیں گے، نیچے بیٹھ کے کریں گے کام، تو اس میں آپ کا پیٹ بھی دب جاتا ہے، آپ کے پیلوک بون نہیں بڑھتی، اس کے مسلس لوز نہیں ہوتے۔ سیڑھیاں چڑھنے اترنے سے آپ کے پیلوک بون کے مسلس لوز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ واک کیجیے، فجر میں واک کیجیے، آدھا گھنٹہ، جو بھی آپ کو سہولت ہے۔ عصر میں کیجیے، اگر باہر کہیں پارک ہے آپ اس میں چلے جائیں، اگر پارک نہیں ہے تو آپ گھر میں کوئی بھی جگہ دیکھ کے آپ کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسی بھی کوئی سہولت نہیں ہے تو کوشش کر کے کوئی جم جوائن کر لیں، تاکہ آپ لوگوں کا فزیکل ورک اسٹارٹ ہوگا آپ کا تو آپ کی سرکولیشن بہتر ہوگی۔ میں عام سے الفاظ میں بتاتی ہوں کہ مطلب صاف خون اور گندے خون کا جو کنسپشن ہے، وہ کانسیپٹ ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے کہ بھئی صاف خون جو ہے وہ آپ کی باڈی کی گروتھ کو اچھا کرے گا، اور گندا خون آپ کے لیے مسائل، یعنی کہ آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ۔ تو جب سرکولیشن بہتر ہوگی تو ہمارے جو پیلوک بون ہے، وہاں پہ جو ہمارے آرگنس ہے، فیمیل آرگنس، ان میں اچھا بلڈ جائے گا۔ جب اچھا بلڈ جائے گا تو لازم بات ہے اس کی اووریز اور یوٹرس صحیح ورک کریں گے۔ جب صحیح ورک کریں گے تو ہارمونس بہتر ہوں گے، ہمارے ہارمونس بہتر ہوں گے تو ہمارے لیے جو پرابلمس آ رہی ہیں وہ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو پی سی او اس وقت بہت ہائی لائٹ ہے یہ، اور تقریباً ہر لڑکی کو ہے اور ہر عورت کا ہے۔ کاز تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہارمونس بھی ہیں، ظاہر ہارمونس اس میں انوالو ہے، جس کی وجہ سے سمپلی یہ ہوتا ہے کہ انڈے چھوٹے بنتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک غبارے ٹائپ کی سسٹ بنا لیتے ہیں۔ جب وہ سسٹ بن جاتی ہے تو پھر اووریز اپنا ورک اس طرح نہیں کر پاتی کہ آپ کو ماہانہ نظام صحیح آئے، وقت پہ آئے۔ تو اس میں دوسری صورت بھی ہوتی ہے کہ اگر پیریڈس آتے ہیں تو یا تو بہت کم آتے ہیں، بہت لیٹ آتے ہیں، یا پھر بہت ہیوی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے بعض اوقات اسپاٹنگ ہی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پی سی او ہمارا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا جو میری نظر میں جو بڑا پرابلم ہے وہ ہے لیکوریا کا۔ اب لیکوریا کو لوگ کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں، مرض کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈسچارج بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس سے آپ کی ہڈیاں گل گل کے ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی کمر میں درد ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ کمر میں درد بھی ہوتا ہے، ویکنیس بھی آ جاتی ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا لیکوریا میں اور نارمل سیکریشن، ویجینل سیکریشنز میں، ٹھیک ہے۔ اب جو عموماً جو ہمارے پاس تقریباً 99 خواتین آتی ہیں یا لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں، وہ جو ہیں نارمل ویجینل سیکریشنز سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اب اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ سیکریشنز جو ہو رہی ہیں وہ کس وقت ہو رہی ہیں۔ ایک تو پیریڈس آنے سے ہفتہ 10 دن پہلے ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ نارمل ہے۔ اس کے بعد پیریڈس کے بعد ہو رہی ہوتی ہیں، وہ بھی نارمل ہے۔ اب بیچ کا جو پیریڈس ہوتا ہے اس میں بھی بعض اوقات آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے حساب سے وہ اتنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں اگر انمیرڈ ہے اور اس ویک ہے، کمزور ہے، تو اس کو کمر میں درد وغیرہ تو لازمی ہوگا، جب وہ کمزوری ہے تو وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ انمیرڈ کے لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کو جنرل ٹانکس وغیرہ دیں، آئرن وغیرہ دیں، تاکہ وہ کی صحت اچھی ہو، تو وہ اپنے کام کو یہ مسئلہ ان کا حل ہو جاتا ہے۔ ان میں انفیکشن کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں،
अनमैरिड में। अलबत्ता उस सूरत में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप अंडर गारमेंट्स किसी और के इस्तेमाल करें, या आपका साफ सुथरा अंडर गारमेंट्स नहीं है, या आप पैड्स सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसमें इन्फेक्शन अंदर चला जाता है, तो वो फिर लिकोरिया की फॉर्म में आ जाता है। लिकोरिया बजाते खुद कोई मर्ज नहीं है, ये किसी भी मर्ज की सिम्टम है, ठीक है। अगर वो अनमैरिड है, उनको लिकोरिया हो रहा है, तो यकीनन जनरल वीकनेस से हो रहा है, खून की कमी से हो रहा है, या टेंशन से हो रहा है, या फिर आपकी गलत सोच, यानी कि जैसे आप मोबाइल वगैरह देख रहे हैं, उसमें कोई ऐसी चीजें होती है तो उसमें भी डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। हम दूसरी तरफ आते हैं जो कि वाकई लिकोरिया होता है और इन्फेक्टेड होता है, वो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जलन होती है, खारिश होती है, और उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज से मुराद यानी कि वो रेड भी हो जाता है, वो ब्राउन भी हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो वो ये देखा जाता है कि कौन सा वायरल या कौन सा बैक्टीरिया वहाँ मौजूद है जिसकी वजह से ये लिकोरिया हो रहा होता है। तो असल में लिकोरिया तो वही होता है जो कि इन्फेक्टेड होता है। बाकी हम जिसको लिकोरिया कह रहे होते हैं वो विजाइनल सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है, वो नॉर्मली भी होती हैं और बाज़ औक़ात एक्सिस में भी होती हैं। इसके अलावा 1.25 महीने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं ख़वातीन को, आजकल तो लड़कियां एहतियात नहीं करती बहुत ज़्यादा, ठंडे पानी भी पी रही होती हैं, सब कुछ कर रही होती हैं, घूम फिर रही होती हैं। अब जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें यूट्रस फैला हुआ होता है, नीचे होता है, तो उसको 40 दिन लगते हैं अपनी जगह पे वापस जाने में। उसमें ब्लीडिंग भी होती है, कभी नहीं भी होती। अब अगर उसमें ब्लीडिंग कम हो रही है और हम जो है बहुत ज़्यादा घूमना फिरना उसमें ये करते हैं या एहतियात नहीं करते, तो बाज़ औक़ात उसमें सिस्ट या आपके वो बन जाते हैं, क्लॉट्स वगैरह बन जाते हैं, जो आपके फाइब्राइड की सूरत में भी आ जाते हैं। जरूरी नहीं है सबके साथ हो, ऐसा अमूमन होता है, ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ बंद हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है, नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी अब आ गई। तो कहाँ से मैंने, आप लोग कहाँ से आवाज नहीं आई आपको? हेलो। जी जी आप यही बात कर रही थी ना लिकोरिया की। अच्छा, ये लिकोरिया, अच्छा 240 नहीं 240 दिन हो जाते हैं यूट्रस को वापस ठीक होने में, यहाँ बात खत्म हुई थी। ठीक है। नफास पे, ठीक है। मैं नफास पे बारे में बता रही थी, परप्यूरा के बारे में बता रही थी, जो आफ्टर डिलीवरी 40 दिन होते हैं जिसमें यूट्रस वापस जाता है। अमूमन खवातीन जो है उसमें एहतियात नहीं करती, गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करती, हर दूसरे दिन नहाना होता है उनको, तो उसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो उसमें यूट्रस में बहुत से मसाइल हो जाते हैं, यूट्रस अपनी जगह पे वापस नहीं जा पाता, फाइब्राइड बन जाते हैं, और बाज़ औक़ात उसमें इतनी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं कि उससे ये है कि आपके जो है हिस्टेरिया के फिट्स भी पड़ने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने रेस्ट करें, टांगें ऊंची करके लेटें, चावल वगैरह इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, और टांगें ऊंची करके लेटने का कॉन्सेप्ट ये है कि यूट्रस वापस अपनी जगह पे जाए। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आप बेल्ट बांध के रखें, ठीक है, ताकि आपका पेट लूज ना। अमूमन खवातीन जो है वो जब आफ्टर डिलीवरी ये कहते हैं, ऑपरेशन के बाद तो हम तकरीबन 1.5-2 माह के बाद कहते हैं कि आप हल्की बेल्ट बांधें, वरना जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसको हम हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद कहते हैं हल्की फुल्की आप बेल्ट बांधें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, अपने आप को वार्म अप रखें, गर्म रखें, बजाय इसके के ठंडा रखें, ठंडी चीजें खाएं। दूसरा ये है कि
آج کل جو خواتین کے مسائل اس میں ہیں، اب اس میں ہمارا بیہیویئر، یہ تو میں نے آپ کو پراپر ساری چیزیں بتا دی، ٹھیک ہے. اب ہمارا بیہیویئر ان لڑکیوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بہت ہمدردانہ. اب جب سارے 9 سال کی لڑکی کو، 10 سال کی لڑکی کو مینسز آ رہے ہیں، تو وہ تو اس چیز کو نہیں سمجھ رہی، اس کے ہارمون بہت تیزی سے کام کریں. ہمیں اس لڑکی کو گائیڈ کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ یہ چیز آپ کا ایسا ہے ایسا ہے، اور اگر اس میں کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، تو ہم اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو بتانا ہوتا ہے، مینٹلی پریپیئر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے مینسز کا جو ارریگولرٹی ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے ہوگا، اور اگر ماحول کی وجہ سے، ڈائٹ کی وجہ سے ہے، تو اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو. اور اب مجھے بتا دیجیے کہ مزید آپ نے اور کیا معلوم کرنا ہے مجھ سے. ہیلو. جی بس یہی تو ٹھیک ہے. اگر کوئی اس کے علاوہ بات کرنی ہو، عموماً درد کے متعلق بات کرنی ہے کہ یہ جو یہاں ایک بچی پوچھ بھی رہی ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیریڈس جب چونکہ ہارمونس خراب ہوتے ہیں یا بعض اوقات پیریڈس لیٹ آتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شدید قسم کا پین اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ڈسمنوریا جس کو ہم کہتے ہیں. بعض اوقات وہ آپ کی ڈیٹ سے، جیسے اگر آپ کی ایگزامپل کہ آپ کی ڈیٹ جو ہے 24 ہے، آج کی ڈیٹ ہے، لیکن آپ کو درد جو ہے تقریباً 15 تاریخ سے یا 10 تاریخ سے اسٹارٹ ہو گیا. بعض اوقات تو اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہے بستر سے اٹھ نہیں پاتی، یا نوزیا ہوتا ہے، یا ان کو سر درد ہوتا ہے، وامٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جب تک وہ میڈیسن نہیں لے ہوتے. اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ایسے لوگوں میں 2 چیزیں ہو جاتی ہیں کہ یا تو بلیڈنگ بہت کم ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بھی بہت سیویئر پین ہوتا ہے، یا بہت ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، کلاٹس آ رہے ہوتے ہیں، کوئی سسٹ فارمیشن ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی بہت درد ہو رہا ہوتا ہے. تو میں تو اس میں یہی پریفر کروں گی کہ آپ جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، آپ اس کے پاس جائیے، اس کی انفارمیشن لیجیے، معلومات کریں کہ یہ کیا وجہ ہے. ڈائگنوز ہوگا تو پھر ٹریٹمنٹ اس کا ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ فوری طور پہ آپ کہیں نہیں جا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ اپنی سکائی کریں، کمر کی سکائی کیجیے، پیٹ کی سکائی کیجیے، سکائی کرتے رہیں. اس دوران گرم چیزیں کھائیے، ٹھیک ہے، مطلب ایک انڈا کھا لیں، چھوارے کھا لیں اس ٹائپ کے، یا گڑ کھا لیں. اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہ استعمال کریں. جیسے بہت سے لوگ جو ہے میتھی دانہ، کلونجی، رائی، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ٹوٹکے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اجوائن بھی کھاتے ہیں، اجوائن کا جو شاندہ پی لیتے ہیں. تو یہ چیزیں وقتی طور پہ فائدہ بھی کر جاتی ہیں، لیکن آگے جا کے یہ نقصان دہ ہوتی ہیں. تو سب سے بہترین تو یہی ہے کہ آپ سکائی کریں، گرم دودھ پی لیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا پراپر علاج کرائیے کہ یہ پین نارملی پین نہیں ہوتا. مینسز میں بہت کم درد ہوتا ہے، کھچاؤ ہوتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. ہاں جس کو سیویئر پین ہو رہا ہے تو وہ لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی اس میں پیتھولوجی انوالو ہے. آپ اس کو ڈائگنوز کروائیے کہ وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے اتنا شدید درد. لڑکیوں کو عموماً ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات خون کی کمی سے بھی درد شدید ہوتا ہے، تو اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ درد کیوں ہو رہا ہے. اور پھر سب سے زیادہ جو میں آج کل لڑکیوں کو یا خواتین سے یہ بات کرتی ہوں کہ وہ نہانے کا ان کا بہت شوق ہے، میرے نزدیکی شوق ہے. ہر دوسرے دن نہا رہی ہوتی ہیں، پیریڈس پہ بھی نہا رہی ہوتی ہیں. بدبو آ رہی تھی، گرمی بہت لگ رہی تھی، یہ لگ رہا تھا، وہ لگ رہا تھا، باہر گرمی سے آئے ایک دم ہم اے سی میں چلے گئے، یا ہم ڈائریکٹ باتھ روم میں گھس گئے باہر سے آتے، اور مینسز کا پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے، تیسرا دن ہے، تو نہا لیتے ہیں ہم لوگ. تو یہ سب سے زیادہ فالٹ ہے، اور یہ بہت زیادہ تکلیف دہ آگے جا کے ہوگا جب آپ 35-30 میں کراس کرتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی ہڈیوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، آپ کے مسلس کی ٹون کو خراب کرتی ہیں. تو برائے مہربانی آپ کو پیریڈس آئیں نہ آئیں، اگر آپ کو صرف ایک دھبا بھی آپ کی ڈیٹ کے اوپر نظر آتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، آپ کے نزدیک یہ ہے کہ بھئی آپ کو کوئی محسوس نہیں آ رہے، تو برائے مہربانی آپ اس میں نہائے نہیں، کم از کم 5 دن سے پہلے، چاہے آپ کو کتنی گرمی لگے، کتنی سردی لگے، آپ نہ نہائیں. کیونکہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے باہر تو بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اندر آپ کے یوٹرس میں بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ وہاں جیسے ہی آپ نہاتے ہیں آپ کا باڈی ٹیمپریچر کیونکہ ہائی ہوتا ہے، تو جیسے ہی آپ نہاتے ہیں وہ ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ
آپ کی وینس اور آرٹریز میں بلڈ جو ہے سلو ہو جاتا ہے یا جم جاتا ہے. جب وہ جم جاتا ہے تو پھر وہ کلوٹنگ کی شکل اختیار ہوتا ہے. پھر وہ اس وقت تو نہیں ہوتا, پھر جب نیکسٹ ٹائم آپ کو پیریڈس آئیں گے وہ کلوٹنگ اس میں ہوگی. تو برائے مہربانی میری طرف سے آپ سب سے میسج دیجیے کہ مینسز کے دوران بالکل نہ نہایا کریں, کم از کم 5 دن. اس کے بعد آپ نہائیں, اور اس میں بھی پہلے آپ اپنے جسم پہ پانی ڈالیں, نیم گرم پانی ڈالیں. اس کے بعد آپ اینڈ میں سر دھوئیں. سر پہ پہلے پانی ڈالنے سے ایک دم سے آپ کی باڈی کا ٹمپریچر جو ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ نہانے میں بھی آپ یہی طریقہ رکھیے کہ پہلے آپ باڈی پہ اپنے باڈی ٹمپریچر بہتر کیجیے, نارمل اس میں لے کے آئیے. اس کے بعد پھر آپ سر پہ پانی ڈالیں. ہم جو ہے بہت شاور کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں جاتے ساتھ, ہمیں بہت گرمی لگ رہی ہے, ہمیں بہت گرمی. یہ صرف پیریڈس کی بات نہیں ہے, عام نہانے کے طور پہ بھی آپ یہ کیجیے. آپ باہر سے آئے ہیں, آپ تھوڑا اپنا پسینہ خشک کیجیے, کپڑے چینج کیجیے. اس کے بعد آپ نہانے جائیں. نہانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے باڈی پہ پانی ڈالیے, اس کے بعد آپ سر دھوئیں. اور یہ کوئی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہر روز آپ کو نہانا ہے, ہر روز یا ہر دوسرے دن آپ کو نہانا ہے. میں جو اپنے پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں ابھی تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کیونکہ آج کل ہارمونس کا پرابلم بہت زیادہ چل رہا ہے. تو جیسے ہی آپ 30 کراس کرتے ہیں یا 35 کراس کرتے ہیں تو یہ مسائل ایک دم سے آ جاتے ہیں. ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. یہ مجھے کہ میرے پاس ابھی ایک 21 سال کی لڑکی آ رہی ہے, اس کی گھٹنوں میں درد ہے, یعنی کہ آرتھرائٹس ہو گیا اس لڑکی کو. ابھی سے اس کی ہڈیاں درد کر رہی ہیں. دودھ نہیں یہ لوگ پیتے, کوئی اچھی ڈائٹ یہ لوگ نہیں لیتے, تو لازمی بات ہے یہ وقت سے پہلے بڑھاپا آ جاتا ہے. ایک آدھ اور آج کل جو وہ ہے کہ بچے 1 سے 2 سے زیادہ ہو ہی نہیں پاتے. کچھ تو لوگ جان بوجھ کے نہیں کرتے, لیکن اکثریت کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ان کے سیکنڈ بیبی آتا ہی نہیں ہے. ظاہر ہے یہی نہیں بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم نے خود ہی اپنے لائف سٹائل کو ایک دم سے اتنا چینج کر نہیں آتے یا پیریڈس کم آ رہے ہیں, زیادہ آ رہے ہیں, تو پیشنٹ جو ہے چڑچڑا ہو جاتا ہے, بیزار ہو جاتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. بہت زیادہ غصے والی لڑکیاں, برداشت کی کمی, یہ سب چیزیں اس میں آ جاتے ہیں. ایسے میں ہمیں فیملی ممبرس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے. اس لڑکی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے, وہ کیوں اتنا ہائپر ہو رہی ہے یا کیوں اس طرح کی کر رہی ہے. تو وہ پھر یہ نارمل رویہ کرنے کے لیے یہ اس کی فیملی ممبرس ہیں یا کوئی اچھا ڈاکٹر ہے, اس سے مشورہ لیا جا سکتا ہے, ان سے بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو مجھے بتائیے. ہیلو. جی 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 پوچھیے. رہی تھی کہ وہ خود کر لیں. ہاں کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, یہ مجھے پیریڈس ہوتے ہیں لیکن 10 ایک دن میرے تقریباً لگ جاتے ہیں, لیکن بلیڈنگ مجھے پہلے 2-3 دن ہی ہوتی ہے, اس کے بعد بس اسپاٹنگ ہی ہوتی ہے. تو یوز کرتے ہیں, تو اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے یا یہ نارمل ہے؟ یہ نارمل نہیں ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ہو گئی. ہارمونس کی خرابی ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کے 3 سے 4 دن آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے, تو وہ بغیر اس کے اس میں کوئی کلاٹ نہیں ہے, کوئی آپ کو پین نہیں ہے, تو وہ نارمل ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کو بند ہو جانا چاہیے 5ویں دن 6ٹھے دن اس کو بند ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ 3، 4، 5ویں دن جا کے آپ کو اسپاٹنگ چل رہی ہے, اور اسپاٹنگ جو ہے آپ کی 9ویں 10ویں دن تک چل رہی ہے, تو ایٹ لیسٹ یہ آپ کے لیے پرابلم ہے کہ اتنے لمبا کیوں چل رہا ہے. بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی لیکن اسپاٹنگ تو چل رہی ہے, تو اس نہیں, کے لیے آپ کو میری ٹریٹمنٹ کروانا وہ چاہیے. ہے ہی ایسا کہ مجھے کلاٹس ہی ہوتے ہیں زیادہ, تو اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ کلاٹنگ ہوتی ہے ہاں آپ کو. کلاٹنگ ہوتی ہے بس.
पैड वगैरह मैं नहीं हाँ भी तो रखती 5 दिन के बाद, तब भी वो नॉर्मल वॉशरूम में जाओ तो हो जाता है काम। लेकिन ये कि पैड पे क्लॉटिंग नहीं होती आते। है फिर। लेकिन 3 साल से मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैंने ट्रीटमेंट तो करवाया है, 6 माह तक मेडिसिन ली है मैंने, लेकिन ये मेरा सर्कल ऐसा ही है 10 दिन का और 15 दिन के गैप से। आप मुझे ये बताइए कि आपकी एज कितनी है? मैं 34। 34 है। बच्चे कितने हैं आपके? एक बेटी है मेरी। हाँ तो आपको हार्मोन का हाँ। प्रॉब्लम आ रहा है ना? लेकिन मैंने ट्रीटमेंट तो करवाई है, एंडोमेट्रियोसिस। मेरी किसी भी मेडिसिन से ये मसला हल नहीं हुआ वैसे। मुझे नहीं मालूम आपने क्या ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन ये है वो कि 3 माह ट्रीटमेंट की से ठीक होती हो है। जाता है। आपकी कौन सी सिस्ट आई है? सिस्ट आई है, पीसीओ आया है आपका? नहीं, बस हार्मोनल, मेरे हार्मोन्स जो, वैसे तो हर साल मैं करवाती हूँ ट्रीटमेंट, लेकिन अभी मेरी बेटी जब 2 साल की थी, इसने फीडिंग छोड़ दी ना, उसके बाद से मेरा ये मसला है। वो माशाल्लाह 6 साल की है, 4 साल होने वाले हैं इस प्रॉब्लम के साथ, तो तो डिफरेंट आपने मैंने कोई करवाए हैं। प्लानिंग तो इस्तेमाल नहीं की थी? प्लानिंग तो नहीं नहीं की थी नहीं, कोई? कुछ भी नहीं किया, नहीं कुछ भी नहीं किया। हाँ, बात होता है कि डिलीवरी के बाद या बच्चों के लैक्टेशन के बाद जो है हार्मोन्स खराब हो जाते हैं, उसमें प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, तो जिस वजह से प्रॉब्लम आता है। वो अब ये है वैसे कि तो मेरे आपके हार्मोन्स के हार्मोन्स। टेस्ट ठीक थे, हार्मोन्स के टेस्ट तो अच्छा, मेरे ठीक थे, फिर डॉक्टर ने मेरी ये ट्रीटमेंट खत्म कर दी थी। कहते हैं होते हैं बाज लोगों को 10 दिन का भी चलता है पीरियड, तो मैंने फिर कंसीव करने के लिए मेडिसिन ली थी। नहीं ऐसा होता नहीं है। मतलब आपके जो क्लॉट्स आ रहे हैं नॉर्मली क्लॉट्स नहीं आते हैं, ठीक है? वो मामूली से बहुत छोटे छोटे क्लॉट्स होते हैं, वो भी झिल्ली टाइप के होते हैं, और इतना लंबा चल रहा है तो यकीनन कोई ना कोई रीजन है। मेरे पास आपकी रिपोर्ट्स नहीं है, जाने मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं कह सकती। आप कह रही हैं कि मतलब नॉर्मल है, ट्रीटमेंट चाहिए मेरे मुझे। हिसाब से नॉर्मल नहीं है। अच्छा, फिर इसके मतलब लिए दोबारा आपको ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट चाहिए। लेना चाहिए। हाँ, अल्ट्रासाउंड, आप रिसेंट अल्ट्रासाउंड करवाइए किसी अच्छी जगह से। ऐसी जगह से ना कराएं जो मैटरनिटी होम में अल्ट्रासाउंड लेके बैठे होते हैं। उनके अल्ट्रासाउंड जो है वो मैं उनको प्रेफर नहीं करती। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाइए अपना, पहले पैथोलॉजी करवाइए, जी जी, और फिर इनको बताइएगा। वो अगर सही है। चाहें तो मेरा नंबर दे सकते हैं या मुझसे कनेक्ट कर लीजिए आप। वैसे तो नॉर्मली फिर मेरे मैं आपको। अल्ट्रासाउंड और हार्मोनल टेस्ट मेरे ठीक होते हैं, पर अब बाकी बहनों ने भी सवाल करने होंगे, वो कर लें तो फिर मैं आपसे पर्सनल पे डिस्कस कर लूंगी। जी जज़ाकल्लाह। मैं आपको पर्सनल पे से नंबर सेंड कर देती हूँ सोबिया जी, आपको पर्सनल पे सब ठीक है। सेंड कर देती हूँ। हाँ सही है, अच्छा यहाँ बाकी बहनों को बताएं। ठीक है, एक यहाँ बच्ची सवाल कर रही थी कि जी जी। गर्म दिनों में भी गर्म चीजें, जैसे गर्मी के दिन होते हैं तो गर्म चीजें तब भी खाएं। नहीं नहीं, ऐसा मैंने सिर्फ ऐसे ही आपको एहतियातन कहा है कि बात हम किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, या कोई ऐसे मामलात होते हैं कि हम किसी को बता नहीं सकते, तो उस सूरत में मैंने कहा कि आप ये इस्तेमाल कर लीजिए, वरना इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको पेन, गर्मियों में भी ज़्यादा पेन तो होगा, जिसको डिस्मेनोरिया होगा, वो सर्दी हो या गर्मी हो उसमें पेन तो होगा ही। आप सिंपली उसकी सिकाई कर लें, गर्म पानी की बोतल से कर लें, गर्म कपड़े से सिकाई कर लें, तो इंशाल्लाह उससे ब्लीडिंग हो जाती है। बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, लेकिन कम से कम आपको दर्द में जो रिलीफ है वो मिल जाएगा। हल्दी तो पे आ सकती आपके फिर आगे ये कि इसका तो ट्रीटमेंट है, डिस्मेनोरिया का ट्रीटमेंट है, तो किसी से भी आप लें। जी दूसरा ये कि ये आपने जी। जैसे और ये जो चीजें खाने से मना किया ना, जैसे जो किचन की होती है हम ये मेथी दाना ये कौन सब सी कुछ, चीज है? तो दूध में हाँ हल्दी हाँ। डाल के पीते हैं। जी। दूध में, हेलो। गर्म दूध में हल्दी डाल के पीते हैं ना, हाँ हाँ, पी सकते ये हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है? बहुत शुक्रिया। किसी हम्म। और ने सवाल करना है तो जल्दी कीजिए, आपके पास सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट बाकी है। तो बच्चियां अगर करना चाह रही हैं तो जल्दी कीजिएगा। नहीं करना? हेलो। जी जी, नहीं करना गालिबन बच्चों को। ठीक है, फिर ठीक है। मजीद में सवालात अगर ग्रुप में आ जाते हैं तो फिर मैं इंशाल्लाह आप तक भिजवा दूंगी। अच्छा, ठीक है। एक बात नहीं पूछ लूं कि ये हार्मोन्स जी। को अच्छा बैलेंस रखने के लिए डाइट, सब्जियां या कुछ और भी सप्लीमेंट वगैरह जो देती हैं डॉक्टर्स, मैं यूज आपको करने बताती चाहिए? हूँ इसमें। हाँ बिल्कुल, सप्लीमेंट बिल्कुल यूज करना चाहिए, डॉक्टर्स भी देती हैं, मल्टीविटामिन देती हैं, कैल्शियम देती हैं, आयरन देती हैं, हम भी देते हैं, वो यूज कीजिए। और मौसम की सब्जी, मौसम का फल आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। आजकल बहुत अच्छा हमारे सब्जियां या सैलेड आ रहा है, खासतौर पे आपके सलाद के पत्ते हैं, बंद गोभी है, खीरा है, ककड़ी, आज एक आ रही है पर्पल ब्रोकली,
بند گوبھی کی طرح ہوتی ہے، پرپل ہوتی ہے، وہ مردوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور بچوں کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے. آپ جتنی سیلڈ کھا سکتے ہیں کھائیں، جتنی سبزیاں آپ کھا سکتی ہیں کھائیے، سب سے بہترین ہے. میں منع کسی چیز سے نہیں کرتی، منع صرف میں اس چیز سے کرتی ہوں کہ آپ باہر کی چیزیں نہ کھائیں زیادہ. گھر میں آپ جو بھی بنا کے کھانا چاہیں آپ لازمی کھائیں، اس میں اپنی سلاد ضرور ہے اور اس کے ساتھ آپ اپنی واک ضرور کیجیے، وزن نہ بڑھنے دیجیے اپنا. آج کل لڑکیوں کی ہائٹ بھی بہت کم آ رہی ہے، یعنی کہ 4'9", 4'10" سے یا 5، بس اس سے زیادہ لڑکیوں کی ہائٹ نہیں آ رہی، اور نہ ان کے بریسٹ ہیں نہ ان کے ہپس ہیں. تو اس کے لیے میں سب سے بہترین یہ کہوں کہ آپ کے گھر میں جو کچھ بھی ہے آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں، بس باہر کا نہ کھائیے. چکن اوائڈ کیجیے، آپ مٹن بیف آپ لے سکتی ہیں، مچھلی آپ لے سکتی ہیں، آپ دیسی مرغی بھی لے سکتی ہیں، دیسی انڈا بھی لے سکتی ہیں. مطلب آپ کی جو نارمل آرگینک ڈائٹ ہے آپ وہ ضرور لیجیے. اس کے باوجود اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ویٹ بہت کم ہے، آپ کے بریسٹ بالکل بھی فارم نہیں ہے، بعض اوقات لڑکیوں کو بھی نہیں ہوتے اور بعض اوقات جو لیڈیز ہوتے دودھ پلانے والی خواتین ہوتی ہیں ان کے بھی نہیں ہوتے، تو لازم بات ہے آپ کے اس میں پروٹین کم ہے. بہت سی لڑکیاں گوشت نہیں کھاتی، تو اپنی ڈائٹ اچھی کیجیے تو یہ بھی چیزیں آپ کی صحیح ہو جائیں گی. اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈائٹ بہت اچھی لے کے، آپ کی ورکنگ بھی بہت اچھی ہے، اس کے باوجود آپ کی جسمانی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے سپلیمنٹ آپ لے سکتے ہیں، کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے لے سکتے ہیں، ہم سے بھی لے سکتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ سب سے آج کل جو فیکٹر آ رہا ہے وہ ہے ڈپریشن، ٹینشن. ہم نے اپنی لڑکیوں کو یا لڑکوں کو بھی کہہ لیجیے، ہم نے ایک دوڑ میں لگا دیا ان کو کہ آپ نے اس سے زیادہ نمبر لینے، اس سے زیادہ اچھے لینے، آپ نے A1 گریڈ لینا یا اس سے بھی زیادہ ٹاپ پہ لینا. تو برائے مہربانی میری ساری خواتین سے، لڑکیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ضرور آپ مقابلہ کیجیے، لیکن مقابلہ اپنی جسمانی حالت کی قربانی دے کے نہ کریں. ابھی ایک لڑکی میرے پاس آ رہی ہے، اس کو آپ یقین کریں 6 مہینے سے اس کو مینسز نہیں آ رہے اور دبلی پتلی لڑکی ہے، CSS کر رہی تھی. میں نے بڑی مشکل سے اس کو CSS سے روکا ہے کہ بھئی آپ رکو، کر لینا، لیکن پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. تو میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی جنرل ہیلتھ کو دیکھیں، اپنے سسٹم کو دیکھیں، اس کے بعد آپ ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے آپ وہاں مقام تک ضرور پہنچیں، لیکن اپنی صحت کی قربانی دے کے وہاں تک نہ پہنچے. تو اس کیونکہ جب وہاں تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس وقت اس چیز کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اس وقت پھر دوسرے مسائل آ جاتے ہیں، آپ پھر ان کو دیکھیں یا ان کو دیکھیں. تو بہتر ہے آپ ضرور مقابلہ کریں، لیکن ہر چیز کی قربانی دے کے مقابلہ نہ کریں. نارمل رہیں، پرسکون رہیں، خوش رہیں. ایٹ لیسٹ کم از کم جب تک آپ کی ایجوکیشنل لائف ہے اس میں تو خوش رہیں، آپ کوئی ٹینشن نہ لیں. موبائل کم سے کم استعمال کریں، کمپیوٹر کم سے کم استعمال کریں. وقت پہ سو جائیے، تقریباً 12 بجے سو جائیں، صبح 6 بجے اٹھ جائیں یا 7 بجے اٹھ جائیں. ناشتہ آپ صبح 7 بجے تک کر لیجیے، 6 سے 7 میں کریں. رات کا کھانا 7 سے 8 کے درمیان کھائیے. وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں، نارمل ڈائٹ لیں، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور بالفرض ہوتی ہے، ظاہر انسان ہے، تو آپ کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے، اچھے طبیب سے جا کے مشورہ کیجیے، ان سے دکھائیں. خود سے کچھ بھی استعمال نہ کریں. فیس بک، یوٹیوب، میں آپ سے پھر دوبارہ کہتی ہوں کہ ان پہ جتنے ٹوٹکے آ رہے ہوتے ہیں، جتنے مرضوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، جتنی دواؤں کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، ان کو بغیر کسی مشورے کے استعمال نہ کریں. کیونکہ ہمارے طب میں مزاج بہت اہم ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میرے مزاج کے حساب سے ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن آپ کا مزاج وہ نہیں ہوتا، تو وہ سوٹ نہیں کرتی، الٹا نقصان کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نارمل دوا ہے، کلونجی ہے، ہم کلونجی کو لے لیتے ہیں. کلونجی جو ہے، کہا گیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے اور اس پہ ہمارا ایمان بھی ہے، اس میں ہم کوئی دوسری بات نہیں کریں گے. ایک چٹکی، اب ایک چٹکی میں مشکل سے 3-4 دانے آتے ہیں، لوگ چمچے بھر بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے تو نقصان نہیں ہوگا اس کا؟ تو برائے مہربانی کوئی بھی چیز استعمال کرتے وقت، ایون یہ کہ سپلیمنٹ استعمال کرتے، ملٹی وائٹامنس لیتے وقت بھی آپ اپنے اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریں. کسی سے بھی کنسلٹ کریں، ضرور کریں. خود سے کچھ میڈیکیشن نہ کریں. ٹھیک ہے؟ اور کچھ؟ جی شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت قیمتی وقت دیا آپ نے.
نہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں بہت عرصے سے کوشش کر رہی تھی, اپنے پیشنٹس کو بھی میں کافی گائیڈ کرتی ہوں, لیکن یہ کہ آپ کی میڈیا کے تھرو بہت سے لوگوں کو جن کو جو مجھ تک نہیں پہنچ سکتے یا میں ان تک نہیں پہنچ سکتی, تو کم از کم ان تک ہی میری بات تو پہنچ جائے گی انشاءاللہ, تو اپنے آپ کو بہتر کریں گے. اصل میں یہاں پر ہمارے پاس گروپ میں 70 بچیاں ہیں اور جس میں کچھ خواتین بھی شامل ہیں جو یہ ورک شاپ جوائن کرنا چاہ رہی تھی, لیکن چونکہ یہ وقت ایسا تھا تو کچھ مسائل کی وجہ سے سب تو نہیں آ سکے. کوشش ہماری یہ ہے کہ ان تک آپ کی ریکارڈنگ ضرور پہنچ جائے گی. تو کل جو ہے وہ سوال جواب کی نشست ہے, تو اس میں کسی نے بھی کوئی بھی سوال کرنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ تک مطلب آپ کے متعلق جو بھی بات ہوگی تو وہ آپ کو بھجوا دیں گے, پھر آپ جواب دے دیجیے گا. ضرور انشاءاللہ, آپ جب مجھے کہیں گی میں تیار ہوں, آپ مجھے بتا دیجیے گا. بہت میں شکریہ, بہت کسی کے جزاک اللہ. لیے جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا بھی. ٹھیک ہے, اللہ جی حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. چلیے طالبات, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.